أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. پیغام رمضان کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا پیغام زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. چونکہ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر مسلمان حضرات جو صاحب نصاب ہے وہ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب اسلام کے اندر جو عبادات ہے ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک عبادت تو بدنی عبادت ہے، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے جسم سے، یعنی اس میں جسمانی مشقت ہے. نماز ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے، یعنی اس میں ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہے مالی عبادت، یعنی جس کا تعلق جان سے نہیں ہے، جس کا تعلق مال سے ہے، جیسے کہ زکوٰۃ. اور ایک تیسری قسم ہے جس کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہے، یعنی جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، جیسے حج ہے. اب حج کے اندر آپ کا جسم اور جان بھی لگتا ہے اور آپ کا مال بھی لگتا ہے. حج اس پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال. اسی طرح زکوٰۃ بھی اس مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس مال ہو. اب زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہے. نمبر 1 کہ بندہ مسلمان ہو، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو. پاگل اور مجنون پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس نصاب کی بقدر مال. اب نصاب کیا ہے؟ یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. تو علماء اکرام نے چاندی کا اعتبار کیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مال جس کے پاس موجود ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہے. اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کیا ہے؟ وہ مختلف ہے، تقریباً لاکھ سے اوپر ہے، 1.5 لاکھ کے قریب. تقریباً اتنے پیسے جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ وہ پیسے اس کے پاس 1 سال تک رہے. یعنی جب پہلی دفعہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائے تو آپ نے وہی تاریخ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اگلے سال پھر اسی تاریخ کو آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ پیسے یا اس سے زیادہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں. اگر اتنے پیسے آپ کے پاس موجود یا اس سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی. سال کے درمیان اگر اس میں آتے جاتے رہتے ہیں پیسے، اس کا حساب نہیں ہوتا ہے. یعنی جس دفعہ پہلی دفعہ آپ جو ہے صاحب نصاب بن گئے تو اس تاریخ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. چونکہ ہمیں اکثر یاد نہیں رہتا ہے تو اکثر لوگ اپنی سہولت کے لیے بس رمضان مبارک کو مختص کرتے ہیں. یکم رمضان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کتنا مال موجود ہے. تو موجودہ مال اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے اوپر کے بنتا ہے تو اس کا زکوٰۃ اس پہ دینا لازم. اب زکوٰۃ کتنا دے گا؟ زکوٰۃ جو 2.5% ہے، یعنی 100 میں 2.5 روپیہ اور 1000 میں 250 اور لاکھ میں 2500 اور کروڑ میں 2.5 لاکھ. یہ آپ نے 2.5 کر کے اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے. اب ترک زکوٰۃ پہ وعید بہت سخت ہے. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی خزانہ رکھتے ہیں، یعنی اس کو چھپاتا ہے، اس کو بطور خزانہ رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فاولئک لهم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اسی آیات میں آگے فرماتے ہو یوم یحمى علیہا فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یعنی یہ سونا چاندی اس کو پگھلا کر کے پھر اس کے پیشانی کو اور اس کے چہرے کو اور اس کے بغلوں کو اس سے داغا جائے گا قیامت کے دن. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور میرا خالہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم دونوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. تو آپ علیہ السلام نے ہمیں دیکھ کے فرمایا کہ تم لوگ اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا زکوٰۃ تو ہم نہیں دیتے، تو ہمارا زیور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یعنی جو عورتیں خصوصاً آج کل اس میں بہت زیادہ سستیاں کرتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا زیور ہے، شادی بیاہ میں ہم اس کو پہنتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ کیسے زکوٰۃ؟ تو اس پہ بھی زکوٰۃ، کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جب وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو انہوں نے کہا ہم اس کا زکوٰۃ نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
تم اس بات سے نہیں ڈرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں. تو زکوٰۃ یہ بہت اہم رکن ہے اسلام کا. جو 5 اہم بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ لازمی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے ما خالت صدقہ او زکا مالا الا افسدت، کہ جس آدمی کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو گیا تو زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال کو غرق کر دیتے ہیں. آج کل ہمیں بڑے بڑے نقصانات کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کا معنی سمجھنا ہے. زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے 2 معنی علماء نے بیان کی. ایک معنی تو اس کا تزکیہ سے یا صفائی سے، یعنی جب آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کا جو بقایا مال ہے وہ سارا صاف ہو جائے گا. یعنی یہ مال کا جو میل کچیل ہے یہ زکوٰۃ ہے. جب آپ یہ دیں گے تو آپ کا بقیہ مال سارا صاف ہو. دوسرا زکوٰۃ کا معنی انما، بڑھوتری، یعنی جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال اور بڑھ جائے گا. ہم تو بظاہر یہ سمجھ رہے کہ یار ہم نے لاکھ میں سے 2500 نکال دیے تو ہمارا مال کم ہو گیا. نہیں، اللہ پاک فرماتے اس سے آپ کا مال بڑھ گیا اور اس سے آپ کی مال کی حفاظت بھی ہوگی. جب آپ کا مال صاف ہوگا تو آپ کا مال محفوظ بھی رہے گا. ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ جب انگریز کا حکومت تھا ہندوستان پہ، تو اس زمانے میں ایک دفعہ بازار کے اندر آگ لگ گئی. تو اس بازار میں ایک انگریز کا بھی دکان تھا، تو سب کے دکان جل گئے. تو لوگ انگریز کے پاس آ گئے کہ بھائی بازار میں آگ لگی ہوئی، تم اس طرف بیگم بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے دکان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی تمہارے دکان کو کیوں نقصان؟ تم نے اللہ پاک سے ٹیکا لیا ہوا ہے کہ وہ تمہارے دکان کو نہیں جلائے گا. آگ ہے، آگ تو سب کی دکان کو جلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دکان نہیں جلے. واقعی اسی طرح کہتے آگ جل رہا تھا سب کی دکانوں کو جلائے. جب اس کی دکان تک پہنچ گیا تو آگ خود بخود فوراً بجھ گئی. لوگ حیران ہو گئے. اس سے پوچھا کہ تمہارے دکان تک پہنچ کر کے یہ آگ کیوں بند ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوں لیکن میں اپنے مال کا زکوٰۃ دیتا ہوں. جس طرح تم لوگ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہو اسی طرح میں بھی اپنے مال سے 2.5% جو ہے زکوٰۃ دیتا ہوں اگرچہ میں مسلمان ہوں. تو مجھے پورا یقین تھا کہ چونکہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں میرا مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو ایک انگریز کا یہ عقیدہ تھا. تو ہم اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں. تو لہٰذا رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس میں خیرات صدقات کریں اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کریں. تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ حدیث تو آپ نے سنی کہ اگر آپ کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو گیا تو آپ کے مال کو غرق کر دے گا. اب اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالو تو آپ کے مال میں شامل ہے. دوسرا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو، آپ مال لیتے ہو تو آپ نے زکوٰۃ کا مال کسی غریب کا حق آپ نے لیا، کہتے ہیں یار بس میں بھی غریب، حالانکہ آپ غریب نہیں ہو. تو آپ نے زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں شامل کر دیا تو آپ کا جو بقایا مال تھا وہ بھی غرق ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد